الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ فجر کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر، اور قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم رات کی کہ جب چلی جائے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کو بات سمجھانے کے لیے ان 5 قسموں سے کام نہیں بن سکے گا؟ عقل مندوں کو ہم بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اور قسم کھا کر سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو عقل مندوں کے لیے یہ اتنی قسمیں کافی نہیں ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ضرور بضرور قسم سے کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ضرور بضرور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو حساب کا دن کہتے ہیں. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. عبادات، ارکان اسلام کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا، خصوصاً کسی کا حق کھایا ہوا ہوگا تو صاحب حق کو نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں نہ ہوئیں تو صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یہ بات ہے قسم کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ سے سوال ہوا کہ ہم عرفہ والے دن روزہ رکھیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی صاحبان جو میدان عرفات میں موجود ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا. یوم عرفہ نامی ذی الحجہ کو جو حاجی صاحبان حج کے اوپر تشریف لا چکے ہیں اور کل انہوں نے میدان عرفات میں جانا ہے، حاجی کو نامی ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا. لیکن جو حج پر نہیں گئے جیسے ہم لوگ ہیں، ان لوگوں کو نامی ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے. تو نامی ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا.
آپ نے فرمایا 1 سال گزشتہ کا روزوں کا ثواب ملے گا اور 1 سال آئندہ جو ہے اس کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ وَيُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، گزشتہ سال کے بھی گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال آنے والے کیا بھی گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ عشرہ ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 10ویں کے کچھ بات ہے۔ جو بندہ عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے، یہ میں عام عشرہ ذی الحجہ کی بات کر رہا ہوں، نامی کی کر چکے ہیں۔ یوم عرفہ نامی ذی الحجہ کی بات ہو گئی ہے، پورے عشرہ ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ جو 10ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے۔ بعض جگہوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اغلاط العوام والخواص، بس پڑھے لکھے ان پڑھ سارے دبی جا رہے ہیں اس کو۔ 10ویں ذی الحجہ کا مسنون عمل یہ ہے کہ صبح سے کچھ نہ کھائے اور اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ یہ مستحب ہے، رکنا نہ کھانا۔ اس کو روزہ کہیں کیا کہیں، روزہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کی قربانی دیر سے ہوتی ہے، وہ پورا دن بیچارہ پھر بھوکا ہی رہے۔ اصل یہ ہے عید کی نماز اشراق کے بعد سے لے کر 5 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، 5:15 اشراق ہے، اشراق کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے کا ٹائم ہے۔ 12:10 پر آج ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے، پیر کے دن بھی یہی ہوگا۔ تو اشراق کے ٹائم کے بعد سے لے کر ظہر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے تک عید کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اور مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ جلدی عید کی نماز ہو۔ آپ دیکھیں 4:30 بجے صبح کی نماز ہے، 4:15 نماز ہے صبح کی، آپ اٹھ گئے، نماز باجماعت ہو گئی، 5:30 بجے عید ہو گئی، تو 6 بجے تک تو قربانی کا گوشت آپ کے سامنے پیش ہو جائے تو اتنی بھوک تو نہیں لگی ہوگی، وہ ابھی تھوڑی تھوڑی بھوک شروع ہوئی ہے۔ اسلام آباد کا بابو تو 11 بجے ناشتہ کرتا ہے، اس کو تو آج 6 بجے قربانی کا گوشت مل گیا ہے، 6:30 مل گئے۔ اب یہ ہے کہ عید کی نماز ہی لیٹ ہوتی ہیں۔ صحیح سنت حرم شریف میں ہوتی ہے، آپ صبح کی نماز پڑھنے جائیں نا جی حرم شریف، تو عید کی تیاری کر کے جائیں، لباس اچھا پہننا ہے، جو ترتیبوں کر کے جائیں۔ کیوں؟ عید کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر عید کی نماز پڑھ کے واپس آئیں۔ اب یہاں تو 6 بجے 6:30 بجے بھی عید کی نماز ہو نا جی، تب بھی لوگ عید کی جماعت سے رہ جاتے ہیں اور امام صاحب پہ گلہ کرتے ہیں، امام لیٹ پڑھائے تب گلہ، جلدی پڑھائے تب گلہ۔
کہ امام صاحب آپ کو نماز لیٹ کرنی چاہیے تھی، یہ عید کی نماز ہے، لیٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ ہم بھی پہنچ جاتے۔ اب ہمیں کیا پتا آپ کا نمبر غسل خانے میں داخل ہونے کا کب آیا ہے، کب باہر نکلو گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا جی، نماز 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن لوگ اور لیٹ آتے ہیں۔ پھر جب نماز لیٹ ہوئی تو ظاہر ہے قربانی بھی لیٹ ہوگی، کہ نماز سے پہلے تو قربانی کر نہیں سکتے، نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ پھر گوشت جو پک کے آئے گا آپ کے پاس کہ آپ قربانی کا گوشت کھائیں، اس میں اور تاخیر ہو جائے گی۔ تو عید کے دن صبح کچھ نہ کھانا، اپنی قربانی کا گوشت کھانا، یہ اچھی بات ہے جگہ انتظار ہو سکے اور بھوک برداشت کر سکے، اور وہ بھی جب اپنی ذاتی قربانی ہو کہ بکرا ہے یا دمبا ہے وغیرہ، کیوں وہ جلدی ہو جائے گا۔ اگر وہ گائے ہے تو وہ 7 حصے ہے تو وہ 7 بوٹیاں کلیجی کی، تو 7 بوٹیاں دل کی، تو یوں تو وہ تقسیم تو 7 حصے، تو کافی ٹائم لگے گا۔ اچھی بات ہے اس سنت پر عمل کیا جائے، لیکن کوئی بیمار ہے، کسی نے دوائی کھانی ہے، کسی کو بھوک جلدی لگتی ہے، تو عید سے پہلے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید کی نماز بہت اونچی نماز ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عید کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اللہ فخریہ طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ سال میں 1 دفعہ آتی ہے، اس میں بھی ہماری تاخیر ہی تاخیر ہے۔ ہم ہر پہلو میں تاخیر کے عادی ہیں، ہمارے خمیر میں، فطرت میں، گھٹی میں تاخیر ہے۔ کوئی بیچارہ اپنے بچے کی دعوت ولیمہ کی دعوت دے دے نا جی، اور اس نے 9 بجے رکھا ہے ٹائم، تو 11 بجے دنیا پہنچے گی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یوں ہی ہوتا ہے۔ اور بھی ہم نماز میں بھی تاخیر، جمعے میں بھی تاخیر، عید میں بھی تاخیر، ہم تاخیر ہی تاخیر، فلیٹ میں بھی تاخیر، جہاز پہ بھی جانا ہو نا، کیوں ہماری عادت یہی ہے، ہم نے لیٹ ہی جانا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہر کام اول وقت میں زیادہ برکت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جلدی آؤ، جیسے جمعے کی نماز کے لیے جلدی آؤ۔ فرشتے حاضری لگاتے ہیں، یہ بندے کہتے ہیں کیا فرشتوں کو تکلیف دینی ہے، حاضری کے بغیر ہی ٹھیک ہے۔ فرمایا صبح اٹھو، نماز با جماعت پڑھو، اور قدرت کا نظام دیکھو۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے عید کی نماز کی ادائیگی تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ گھر میں نہ مسجد میں۔ کہ آپ عید کی تیاری کریں، غسل کریں، عمدہ کپڑے، نئے کپڑے یا جو آپ کے پاس ہیں ان میں سے اچھے پہنیں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، کنگھی کریں، پگڑی ٹوپی پہنیں، سج دھج کے، اسلام کا حکم ہے، جہاں سج دھج کے آنے کا حکم ہے وہاں لوگوں کو شک ہی لگا رہتا ہے، اور جلدی آئیں، تکبیرات تشریقات پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریقات گھر سے پڑھتے ہوئے آئیں، جلدی آئیں مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، عیدگاہ میں آ کے بیٹھ جائیں، نفل نہ پڑھیں، تکبیرات پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے بعد واپسی کا راستہ بدل کر جانا سنت ہے، بدل کر۔ اور عید کے بعد پھر سب سے اہم کام، بڑی عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا اہم کام وہ قربانی کرنا ہے، اس میں مصروف ہو جائیں۔ یہ عید کے دن کے کام ہیں، جلدی آنا، غسل کرنا، نہانا دھونا، کپڑے اچھے، خوشبو، تیل، کنگھی، سج دھج کر اچھے عمدہ کپڑے۔ اب یہاں اسلام نے عمدہ کپڑے کہے نا، اپنی استطاعت کے مطابق پہنو، 50,000 کا سوٹ پہنو، 1,00,000 کا پہنو، جہاں اسلام اجازت دیتا ہے اس پر عمل کرو۔ ادھر تو آپ کے گھر کے مشیر آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے، ہاں خود بے شک اتنے کپڑے ہوں کہ الماریوں میں نہیں آتے، گھر کا جو منسٹر ہے جی اس کے تو کپڑے الماریوں میں نہیں مٹتے، اور آپ کو تو اتنا عمدہ کپڑا پہننے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ جہاں اجازت ہے وہاں عمدہ کپڑا پہنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس طرح کے تقریبات میں جبہ پہنا جاتا تھا وہ 30,000 درہم کا تھا اس وقت کے لحاظ سے،
لوگوں کو وہ بات تو یاد ہے کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، بس اسی کو ہی دبے رہو، لیکن وہ بات بھی یاد رکھو کہ پورے پورے بکرے بھون کے بھی سامنے رکھے گئے ہیں، وہ پیبند بھی لگے لباسوں پر، اللہ کی رضا جو قضا ہے اس پر رضا ہو نا جی، اسی میں سکون ہے، جیسے حالات ہو اسی پہ راضی ہو رہے نا، یہی سکون ہے۔ کبھی پیبند بھی لگے، کبھی ایک چادر بھی تھی گھر میں، اور اس طرح کا لباس بھی تھا جو عید پر تقریبات میں یا وفود کی ملاقات پر، کیونکہ آپ کو دوسرے ملک کے لوگ ملنے آ رہے ہیں، دوسرے طرح کے، انہوں کیا پتا آپ کیسے ہیں، آپ کا تو ایک نام سن کر، روب سن کر آپ سے ملنے آ رہے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے ملک کے مولوی صاحبان کی طرح استعداد ہونے کے باوجود اچھا لباس نہیں پہنے گے، اچھا تھوڑا تھوڑا ادھر کالروں کو میل بھی رکھیں گے، بٹن بدلا ہوا رکھیں گے، تاکہ آنے والا بندہ گرفتار صحیح ہو کہ مولوی کو صحیح غریب سمجھ کے کچھ دے کے جائے۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنا دماغ خراب کیا ہوا ہے، کو میرے جیسا بندہ اچھا لباس پہنے تو مولوی صاحب اچھا لباس پہنتا ہے، وہ بیچارہ مولوی جائے کدھر، اچھا پہنے تو بدنام، ٹوٹا پھوٹا ٹاکیوں والا پہنے تو نہیں اس کو معاف کرتے۔ ایسا نہیں ہے، رزق خدا کے قبضے میں ہے، صاف ستھرا رہنا، اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنا، یہ سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر جب اپنی نعمت کا اثر دیکھتا ہے، تو جب لوگ ملنے آئیں تو اس میں بھی سنت ہے کہ آپ کا گھر بھی صاف ستھرا ہو، دفتر صاف ستھرا ہو، بیٹھک صاف ستھری ہو، آپ کا لباس بھی اچھا ہو، آنے والا دیکھ کر جو ہے وہ آپ سے متاثر ہو، آپ اسلام کی نیت سے کریں نا کام۔ آپ کو کیا پتا میں نے پگڑی کیوں مہنگی پہنی ہے، کیا نیت ہے، جبہ کیوں اچھا پہنا ہے، کیا نیت ہے، دفتر میں کرسیاں آپ لوگوں نے رکھ کے دی ہیں، کیوں اچھی رکھی ہیں۔ ہر طرح کے لوگ مولوی صاحب کو ملنے آتے ہیں، اسلام کے نظام سے متاثر ہو کہ اسلام حلال کی اجازت دیتا ہے جہاں تک آپ کی گنجائش ہو۔ ایسی ہر وقت اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرنا کہ بس ہم مستحق ہی ہیں، بس اور لباس بھی خراب، گاڑی بھی مولوی صاحب بیچارہ اچھا نہیں رکھ سکتا کہ لوگ کہیں گے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی، وہ سائیکل بھی ٹوٹی پھوٹی رکھتا ہے، اتنا معاشرے کا مظلوم بندہ بنا دیا، آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہو۔ وہ بیچارہ پھر ڈر جاتا ہے کہ میں کیسے پہنوں، کیا کروں۔ وفود سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ لباس تھا، جیسے تقریبات میں عید کا پروگرام ہو یا اس طریقے سے جمعہ کا پروگرام ہے یا عید کا ہے، اس طرح وفود ملاقات کا ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہنا جاتا ہے جو توفیق میں ہو، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو کہ عید کے دن اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ لباس پہننا یہ سنت ہے، لیکن اسلام یہاں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کر اپنا عمدہ لباس نہ بنائیں۔ دیکھو اسلام کی 2 عیدیں ہیں، خوشی کا دن ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، عید پڑھنے والوں پر فخر کرتا ہے، مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اتنا عمدہ دن ہے۔ اس میں بھی اسلام آپ کو ٹینشن میں نہیں رکھنا چاہتا۔ القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، آپ عید خوشی سے منائیں، جو آپ کے پاس لباس ہے ان میں سے جو عمدہ لباس ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پہنیں، اور نیا بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام سنیں، چوتھے امام ہیں نا جی، یہ ہر روز نیا سوٹ پہنتے تھے، ہر روز، اور ایک ساتھی، ایک مقتدی کہو یا ایک معتقد کہو، وہ ایک مقتدی ہر روز نیا لباس سلوا کر دیتا تھا۔ امام صاحب کہتے تھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتا آپ اس کے 500-700 طالب علم ہوتے تھے ان کے، تو وہ ہر روز
طالب علم کو دیا جاتا تھا، اور جو عربی لباس ہے، ایک لباس پھر اوپر جبہ اور ایک اور اوپر جبہ، ایک پگڑی ایک چادر، وہ تھان پورا لگ جاتا تھا اس دور میں۔ اور ایک تعلیم کا زمانہ تھا کہ اپنے گھر کے غرفے کمرے بیچتے گئے، حتیٰ کہ اس کے بالے جانتے ہو لکڑی کے ہوتے تھے، شاطیر بالے دروازے بیچتے گئے، قلم سیاہی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ایمان اسلام کی تعلیم سب کچھ پہلے تو لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ دے دیتا ہے۔ جب زمانہ تعلیم تھا تو گھر کے حجرے بیچے، بالے شاطیر اور دروازے بیچے، قلم سیاہی کا بندوبست، ورق کا بندوبست کیا، اور قدرت نے جب اپنا فیصلہ کیا تو پھر ہر روز عمدہ لباس نیا دھونے کی ضرورت نہیں، وہ پھر آگے طالب علموں کو دے دیتے تھے یا جو بھی ہوتا اس کو۔ تو عید کے دن اچھا لباس پہننا یہ مسنون عمل ہے، مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے۔ باقی قرض لینا نہیں پسند کرتا اسلام، اور شادیوں پر قرض لے کر کئی جوڑے بنوا کر اپنے آپ کو پریشان کر کے پورا سال گزارنا، یہ کون سی سمجھداری ہے؟ جب ایک عمدہ دن عید کا ہے اس میں اسلام قرض لینے کی اجازت نہیں دے رہا، تو عام تقریبات شادیاں اور یوں اس کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی، اور اس صبح سے مراد بہت تفسیر ہے، ہم ایک بیان کریں گے، یوم النحر کی، یوم عرفہ کی۔ والفجر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ عجیب بات ہے یہ، میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، نامی ذی الحجہ کا وہ دن ہے جس کی دو راتیں ہیں۔ ایک تو روٹین کے مطابق جو اسلامی تاریخ میں پہلے رات آتی ہے وہ رات ہے نامی ذی الحجہ کی، جب حاجی مینا میں ہوتا ہے یا جلدی آج کل لے جاتے ہیں۔ نامی ذی الحجہ کا جو دن گزرا ہے نا جی، اس کے بعد رات آئے گی جو حاجی صاحب مزدلفہ میں ہوتے ہیں۔ یہ مزدلفہ میں رہنے والی رات بھی نامی ذی الحجہ کی ہے۔ اس دن کی دو راتیں ہیں، پہلی تو روٹین کے مطابق اس کو ملی، دوسری رات یہ ہے، مسئلہ سمجھیں کہ ایک شخص کسی مجبوری کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن کو زور سے مغرب تک حاجی میدان عرفات میں نہیں آ سکا، تو وہ جو مزدلفہ کی رات ہے 10ویں ذی الحجہ کی بظاہر، جو صبح صادق سے پہلے میدان عرفات کے میدان سے اگر چکر لگا کے چلا گیا اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ رات بھی نامی ذی الحجہ کی رات ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کی کوئی رات ہی نہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو یوم عرفہ نامی ذی الحجہ کا روزے کی بات بتائی تھی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض رات یہ پوچھتے ہیں کہ نامی ذی الحجہ ہمارے والی مراد ہے یا سعودی عرب کی مراد ہے؟ میں کل بھی درس میں یہ بات بیان کی ہے کہ آج کل جو رائج ہے نظام، اس کے لحاظ سے آپ کے علاقے کی نامی ذی الحجہ مراد ہے جو اتوار کے دن ہوگی، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ یوم عرفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوم عرفہ وہ تھا، تو اتوار کے دن تو حاجی عرفہ میں نہیں ہوتے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں دن روزے رکھیں، کل بھی رکھے نا، کل ان کی یوم عرفہ ہے، اور پرسوں بھی رکھے، دونوں روزے رکھنا ثواب ہے، اختلاف سے بچ جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ جس علاقے کے چاند کے لحاظ سے آپ عید کر رہے ہیں اس کی یوم عرفہ مراد ہے، لیکن ٹھیک ہے دونوں روزے رکھنا اچھی بات ہے، پورے عشرہ ذی الحجہ کے روزے یعنی 9 تاریخ تک اس کا ثواب ہے تو ہونا چاہیے۔ اگلی بات، یہ جو عید کے عشرہ ذی الحجہ چل رہے ہیں، ہمارے علاقے کی جو نامی ذی الحجہ جب شروع ہوگی وہ اتوار کے دن ہے۔ اتوار کے دن صبح کی نماز سے لے کر یعنی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی عصر کی نماز سمیت یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔
ہر نماز کے بعد مرد کے لیے تکبیرات تشریقات ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، عورت کے لیے آہستہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز سمیت، ان کو ایام تشریقات کہتے ہیں، اس میں یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ ایک یہاں پر ضمنی سا مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عید کے 3 دن ہوتے تھے، ہم اس میں قربانی کرتے تھے۔ یومان بعد از یوم الاضحیٰ، جس دن عید کی نماز پڑھی اس دن کے علاوہ 2 دن، یعنی ٹوٹل 3 دن۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے، اور پہلے چھری پھر گئی، مغرب کے بعد کھال اتر گئی، کوئی حرج نہیں۔ بعض رات کچھ بات کرتے ہیں کہ عید کے 4 دن ہیں، اور وہ ایام تشریقات پر قیاس کرتے ہیں، کچھ دلیل بھی دیتے ہیں، کچھ قیاس کرتے ہیں کہ ایام تشریقات 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہیں، لہٰذا قربانی بھی 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہے، ان کی مرضی ہے، کرتے رہیں۔ ایام تشریقات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ایام تشریقات تو 9 ذی الحجہ کو شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر صحابی کی روایت موجود ہے کہ ہم یومان بعد از یوم الاضحیٰ 3 دن قربانی کرتے تھے، باقی جناب مرضی ہے، آپ کی جمہوری نظام ہے، آزادی رائے ہے، تو کرو، بے شک چوتھے دن کرو، جدھر مرضی ہے کرو، جب کرو، 5ویں دن کرو، بابو کون منع کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آج کل خواہ فضول چلا ہوا ہے۔ ایک مسئلہ پہلے میرا سمجھیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں جناب اسلام میں اجتہاد کی گنجائش ہے، یہ مولوی لوگ اجتہاد کیوں نہیں کرتے اور کرنے بھی نہیں دیتے، یہ بڑا اشکال ہے۔ ٹھیک ہے جی، اجتہاد کا دروازہ تو بند نہیں، لیکن ان شرائط کے مطابق بندہ ہونا چاہیے۔ صرف تفسیر لکھنے کے لیے 14 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ مجتہد کے لیے کتنی شرائط ہیں، کتنے علوم سے اس کو باخبر ہو، احادیث ہو، رجال حدیث اس کو یاد ہو وغیرہ، استنباط کے لیے اس کو لغت پتہ ہو۔ ہمیں تو جناب جاتے جاتے جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس وقت مفتی یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے حضرات تھے، اور انہوں نے میٹنگ بلائی جنرل صاحب نے، ان کو بھی اجتہاد کا مطلب ہے کہ کہیں سنا ہوا ہوگا، کہا مفتی صاحب اجتہاد کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جنرل صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے کہا کیوں نہیں اجازت دیتے؟ اسلام تو اجازت دیتا ہے۔ اور یہ کتنے بڑے بڑے پائے کے پروفیسر، سکالر، اسلامی بڑے بڑے محققین بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا ان میں سے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں وہ بتا دیا جائے، یا آپ ہی بڑے ہیں۔ میں سب سے پہلے الحمدللہ شریف سننا چاہتا ہوں۔ کسی نے سنانا شروع کی اور رک گیا، اور اس سے پوچھا گیا بھائی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ بیان کرنے والے کو ناسخ منسوخ پتہ ہونا چاہیے، یعنی ایک مبلغ ہے نا جی جو بیان کر رہا ہے، اس کو بھی آیات اور حدیث کا ناسخ منسوخ پتہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ آیت منسوخ ہو چکی ہو اور مولوی صاحب اسی کے اوپر بیان کر رہا ہے، لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، جبکہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ مجتہد کی تو بڑی شرائط ہے، وہ بندہ سورہ فاتحہ نہیں صحیح سنا سکا، اس کے دلائل، اس کی جو شرائط، اس کا شان نزول وغیرہ وہ تو دور کی بات ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں، اجتہاد کے درجے پر کوئی فائز نہیں ہے، اتنے علوم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو خاموشی ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اجتہاد نہیں کرنے دیتے، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، کھلا ہے بابو، آپ اس قابل تو بنے۔ اب آئیے کہ شروع میں خیر القرون میں جو علم کے بحر بے کنار تھے، پہاڑ تھے علم کے، تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے،
دنیا کی لالچ ان کے قریب سے نہیں گزری تھی. بادشاہوں نے ان کو جج بنانا چاہا, انہوں نے کہا ہم اس قابل نہیں ہیں. بادشاہوں نے جیلوں میں ڈالا کہ ہماری بات نہیں مانی, جیلوں میں ان کے جنازے نکل گئے اور حکومتی عہدہ قبول نہیں کیا. اس درجے کے جو لوگ فقہاء گزرے, علماء گزرے, محدثین گزرے, خیر القرون کا زمانہ تھا, علم کے اتنے اونچے لوگ تھے, انہوں نے جو اجتہاد کیا ہم اس اجتہاد کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اتنے اونچے لوگ تھے. اور ہم جن کو نماز کا بھی صحیح نہیں پتا ہم اجتہاد کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ساری دنیا نے ترقی کر دی. پہلے دروازے لکڑیوں کے ہوتے تھے, اب شیشوں کے بن گئے. ہر چیز نے ترقی کی, تو اسلام ترقی کیوں نہیں کرتا؟ اسلام میں بھی اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے. کھلا ہے, بند نہیں ہے بابو. آپ ایکسفورڈ میں پڑھنے جاتے ہیں, دنیا کے کہیں کہیں دور یونیورسٹیوں میں علوم عصریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ علوم دینیہ میں اپنے آپ کو کھپائیں, صرف کریں, ایک مدرسے سے پڑھ کے دوسری یونیورسٹی میں جائیں, تیسرے عالم کے پاس جائیں, حرمین میں جائیں, خوب سے خوب تر اونچے سے اونچا عالم بنے. پھر اس کے بعد اگر وہ شرائط پائی گئی تو آپ اجتہاد کریں. اس وقت کے علماء نے جو اجتہاد کیا, جو دنیا کی لالچ سے دور تھے, خیر القرون کے تھے, علم کے بحر بے کنار تھے, استقامت کے پہاڑ تھے, بادشاہوں نے لالچ دی, لالچ کو ٹھکرا دیا, جیلوں کو قبول کیا, جنازے جیلوں میں نکلے. اس وقت کے علماء کا اجتہاد تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو مجتہد کہلاتے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اس طرح کے لوگ اجتہاد کا نعرہ لگانے والے ہیں, قرآن کی تفسیر کا ماحق کہو نہیں جان سکتے, اجتہاد تو اور دور کی بات ہے. اس وقت اجتہاد ہو گیا کہ القا الجاموس من البقرہ, بھینس گائے کی قسم میں سے ہے, قربانی جائز ہے, اس میں 7 حصے ہیں, بھینس ہو یا بھینسا ہو. اور آج یوٹیوب کے محقق آ گئے, کوئی کہہ رہا ہے بھینس کی جائز, بھینسا کی نہیں جائز, کوئی کہتا ہے دونوں کی نہیں جائز, کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا. کیا بات ہے؟ آپ اس قابل ہیں کہ اجتہاد کریں. جو خیر القرون کے لوگ تھے وہ کہہ کے گئے بلا کسی جھجک, بلا کسی کراہت, بلا کسی پریشانی کے, بھینس اور بھینس. ویسے لوگ تردد میں ڈال. بات سنو دوستو, یہ وہی کہانی ہے اسلام کو کمزور کرنے کی, اپنے اسلاف پر اعتماد نہ کرنے کی, اسلام کو کمزور کرنے کی وہی کہانی ہے. جس وقت فتنہ تاتاریہ اٹھا, اس وقت کے بغداد کے علماء اور دیگر بڑے بڑے شہروں کے علماء کو اس طرح پریشان کر دیا گیا تھا. کوئی اس بات پر مناظرہ کر رہا تھا کہ لسی کھٹی پینا جائز ہے یا نہیں, کوئی اس بات کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ کبا کون سا حلال ہے کون سا حلال نہیں, اور روٹی وہ خمیری جائز ہے یا فطیری جائز ہے. کیا سنو, کھٹی اور غیر کھٹی دونوں جائز تھی, اور کیا کوے کی بانس تھی اور پرندے تھوڑے ہیں, اور روٹی کی کیا خمیرہ اور غیر خمیرہ. اس طرح کے فروعی مسائل کے اندر امت کو الجھا دیا گیا, اور فتنہ تاتار نے آ کر وہ اس طرح سے نیست و نابود کیا اسلامی ریاستوں کو کہ تباہ و برباد کر دی گئی. اور وہاں اتنے ڈرپوک لوگ آئے کہ ایک عورت 10 مسلمانوں کو کھڑا کر کے کہتی تھی نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھنا, میں گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں, کھڑے رہو. یہ بزدل زمانہ, دنیا پرست وہ لوگ مسلمان کہلانے والے, وہ اس عورت سے ڈر کر وہیں کھڑے رہتے تھے, ایک مکہ تک کا مقابلہ نہیں کرتے تھے, اور وہ آتی تھی تلوار لے کے سب کی گردنوں کو جدا کر دیتی تھی. کہ امت کو یوں فضول بحثوں میں ڈال دیا گیا. جیسے اب وہ بھینس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بابو آپ کے پاس اونٹ کی آپشن موجود ہے, بیل کی آپشن موجود ہے, کرو قربانی. لیکن اس باس میں امت کو جانا چاہ لوگ بھی چسکے لگاتے ہیں. اچھا چلو گزرے نا, دیکھا مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے, مولوی صاحب ایک مسئلہ تھا چھوٹا سا بتاؤ. مسئلہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے دوست.
اسلام کا ہر مسئلہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر مسئلے پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اسلام کا ہر مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ کئی جگہوں میں پوچھ چکے ہوتے ہیں، اس مولوی کو بھی فارغ بیٹھا دیکھا بھینس کی قربانی مول سب جائز ہے یا بھینس کی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کیا بات ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، منا میں بیٹھے ہیں، کوفی آئے، کوفیوں نے مسئلہ پوچھا، حضرت جی یہ مکھی ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر ظاہر عمر کے بیٹے ہیں، کہا نواز رسول کو قتل کر کے تو مسئلہ نہیں پوچھا، آج مکھیوں کا مسئلہ پوچھنے لگ گئے۔ سارے مسائل حل ہو گئے، کوئی اس طرح کی دوستو اختلافات کی بات اور ایسے لوگوں کی فضول بات سننے کی ضرورت کیا ہے؟ خیر القرون میں اجتہاد ہو چکا، جو کام کرنے گئے ادھر تو آتے نہیں ہو۔ جب جہاد اس وقت بھی علماء کہتے تھے سمجھ نہیں آتا، جب تاتاریوں کے جلغار آئی نا جی پھر سمجھ آیا، پھر سنو بات خیال سے سنو۔ تاتاریوں کی جلغار یہاں سے شروع ہوئی، وسط ایشیا سے نیست و نابید کرتے گئے، گاجر مولی کی طرح کھاتے گئے لوگ، ساری ریاستیں یہ بڑے بڑے علل تللوں کا شکار اسلامی حکمران وہ ان کی زد میں آتے گئے۔ ایک مرد کلندر اٹھا، ایک وہ مصر سے اٹھا، وہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہا تھا، اس نے کہا تھوڑو فوجی موجی ہمارے حکمران فتنہ تاتار کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور طلبہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈال، چھوڑ تسبیح و سجادہ مصلی چھوڑ، تھوڑی دیر طرز عبادت بدلتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ پڑھانا یہ خانقاہ یہ درویشی کو چھوڑا اور میدان عمل میں آئے، امت مسلمہ کو آزاد کرا دیا۔ ایک کہوں بات، ذوق کو لگے تو اچھی ہے، نہ لگے تو ادھر ہی پھینک جانا۔ فرمایا مسلح بیچ کر خنجر خرید اے بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر خنجر خرید اے بے خبر صوفی، کہ ٹکرانے کو ہے تیری درویشی سے شہنشاہی۔ مسلح بیچو، آلات خریدو، میدان جنگ میں آؤ، تب آپ فلسطین کے مظلوم ماں بہنوں کی مدد کر سکو گے۔ بے آہو بے سہارا جو سسکیاں باندھ کر رو رہی ہے خیموں میں، ان کا گناہ کیا ہے جن کو آگوں سے جلایا جا رہا ہے؟ ان معصوموں کی غلطی کیا ہے کہ جنہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے؟ غلطی ان کی نہیں دوستو، غلطی امت مسلمہ کی ہے۔ میزائل بنائے، سب کچھ بنایا، آج مسلم کو ذبح کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، بے وطن کیا جا رہا ہے، گھر گھر کے اندر شہادتیں بنائی جا رہی ہیں، اور ان کی مدد کے لیے کوئی امت مسلمہ کا ملک اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اصل کام تھا جس کو کرنا تھا مسلمانوں، تم بٹ گئے۔ بھینسا کی قربانی جائز ہے یا بھینس کی؟ ان باسوں میں نہیں پڑنا تھا، تمہاری پرواز اونچی ہونی چاہیے تھی، اونچی، وہ نچلی پرواز میں آ گئے ہو۔ اسلام کہتا ہے پانی میں مکھی گر گئی تو وہ مکھی ایسی ہے کہ وہ پہلے بیماری والا پر اندر گراتی ہے، تم پوری ڈبو دو، دوسرا پر شفا والا ہے، پھر پی لو۔ یہ پینا فرض نہیں ہے، آپ کا مزاج نہیں مانتا بشک نہ پیئے۔ اسلام نے ایک بات کہی ہے، آپ کا مزاج نہیں مانتا، مکھی گر گئی نا جی، آپ نہیں پینا چاہتے، کوئی بات نہیں، کوئی گناہگار نہیں۔ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ بیٹھی ہوئی مکھی تو بابو نہیں کھاتے، بیکریوں کی روٹیاں تے باندھو کہ ایک رس فلان رس، یرا ان کا بننے کا اندازہ دیکھیں، وہاں درجنوں کی مکھیاں آٹے میں گوندی جا رہی ہوتی ہیں، وہ سارے ہم کھا رہے ہیں۔
اسلام نے جو کہا نا جی کہ مکھی اپنا ایک پر جو گراتی ہے پانی میں دودھ میں وہ بیماری والا ہوتا ہے، وہ جو گندی مکھی ہے، اور شفا والا پر نہیں گراتی کہ اس کو شفا نہیں دینی، تم پوری ڈبالو، شفا والا بھی اور وہ بیماری والا بھی برابر ہو گیا نا، پینا چاہو پی لو، لوگ نہیں پیتے، نفیس طبیعت ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، نہیں پیتے، لیکن بابو ذرا پیچھے بھی غور کر، وہاں درجنوں کے حساب سے آپ کی ڈبل روٹیوں میں مکھیوں کو گوند کر آپ کو کھلایا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے اسلام کی، اسلام فرض تو نہیں کہتا کہ آپ بھینس کی قربانی کریں، آپ کا دل نہیں چاہتا بیل کرے، لیکن فقہائے امت پرانے اسلام کی بات کو آپ ٹھکراتے ہیں اور خود مجتہد بننا چاہتے ہیں۔ ایک اور تماشا، میت کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ تھا، شکر ہے وہ دو جو چار نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی اب سلنڈر کر لیا ہے۔ دیکھو بھائی، عبادات مالیہ جو بھی ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ائمہ اربعہ، نہ اصحاب الزوائر، نہ موجودہ اہل حدیث۔ عبادات مالیہ میت کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لگاؤ سولر، مولوی صاحب تو اعلان کرتا رہتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے، لگتا ہے عید کے بعد پروگرام ہے پیسے جمع کرانے کا، صدقہ جاریہ میت کے لیے عبادات مالیہ میں سے ہوتا ہے۔ قربانی عبادات مالیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے کریں اور فقہاء امت کے لیے کریں، ان کا احسان ہے ہم تک اسلام پہنچا، اپنے استادوں کے لیے کریں، والدین کے لیے، میت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا کسی طرح ذرہ برابر بھی کوئی کراہت نہیں، کوئی سکم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، دو ٹکے کے یوٹیوب کے اسکالروں میں نہ آؤ، اسلام میں آؤ اسلام۔ فرمایا عن حنش رحمہ اللہ تعالی رأیت علیٰ یزخی بکبشیر، حنش کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص الخاص شاگرد ہے، اپنے استاد محترم سے پوچھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ آپ دو دمبے کیوں قربان کرتے ہیں، وجہ تو بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ازکیہ فانا ازکیہ عنہ، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی علی میں دنیا چھوڑ جاؤں تو کیا میری طرف سے قربانی کیا کرو گے؟ تو میں نے وعدہ لیا، اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ جب تک میری زندگی ہوئی میں آپ کے لیے قربانی کرتا رہوں گا، اس لیے ایک اپنی کرتا ہوں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں۔ تو میت کے لیے ایصال ثواب کے واسطے قربانی کا ثبوت اس سے بڑا کیا چاہیے ہو بابو؟ آؤ ادھر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یزخی بکبشین املحین اقرانین، دو دمبے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ ایک دمبہ تو میری طرف سے قربانی ہے، اس کو قبول کر لیجئے، اور ایک دمبہ میری اس امتی کی طرف سے ہے جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے گا۔ بہت سے تو اس وقت دوستو امتی ہم جیسے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدائش سے پہلے ہی ان کی قربانی کر دی گئی ہے، اس وقت جو وفات پا چکے تھے ان کی بھی ہو گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے افقت سے قربانی ذبح کیا کرتے تھے، چھری تیز کرایا کرتے تھے، قبلہ رخ لٹایا کرتے تھے، ذبح سے پہلے 2 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھیں، کسائی سے پہلے آپ پڑھیں، پہلی آیت 7ویں پارے کی، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے میرے رب میں تمام ہماتر اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، حنیف بن کے رہنا پسند کرتا ہوں، یعنی موحد،
جھنڈیوں پر، مزاروں پر، قبروں پر، گنبدوں پر مسلمان کو نہیں جھکنا چاہیے۔ جھکنے کے لیے اللہ نے صرف اپنا در بنایا ہے، فرمایا وما انا من المشرکین، اور اے اللہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دوسری آیت آپ تلاوت کرتے 8ویں پارے کی، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے رب، میری عبادت نام کی چیز، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، قربانی ہو، اے میرے رب تیرے ہی نام پر ہے۔ مجھے یہی حکم ہے اے میری امت والو، اور یہی حکم ہے کہ موحد بن کر رہوں، اور یہی حکم ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہوں۔ پھر قربانی بسم اللہ واللہ اکبر ذبح فرماتے اور پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ پاک میری اس قربانی کو قبول فرما، جیسے آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ اور ہمیں کیسی دعا کرنی ہے؟ یہ دو آیتیں پڑھنی ہیں، ذبح کرنا ہے، آخر میں یہ پڑھنا ہے، اللہ پاک ہماری یہ 7 حصے اس گائے میں جتنے ساتھیوں کی قربانی ہے اس کو قبول فرما، جیسے آپ نے اپنے آخری حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں قبول فرمائی، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ عید کے دن کریں گے۔